السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے، اسی کو آگے فردر کنٹینیو کرتے ہیں. ہاؤ ڈز اے سائنٹسٹ ورک، کہ ایک سائنٹسٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. لاسٹ لیکچرز کے اندر ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہم نے اس کے بارے میں آبزرویشنز بنائی، ہم نے ایک پاسبل آنسر یا ہائپوتھیسس بنایا، ہم نے اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا. اب آگے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنا ہائپوتھیسس ٹیسٹ کر لیا یا جو ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا ہے اس ایکسپیریمنٹ کو ہم آگے سے کیا کرتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹ کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے کلیکٹ ڈیٹا، کہ ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، اس کو ہم نے جو انفارمیشن دیکھی ہے اس کو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے لکھ لینا ہے. تو ڈیٹا کیا ہے کہ ڈیٹا آر آبزرویشن فرام دی ایکسپیریمنٹ، کہ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا ہے اس سے جو آبزرویشنز لی ہیں وہ ہمارا ڈیٹا ہے. تو آبزرویشن کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ مشاہدہ ہوتا ہے، کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ کانوں سے سن رہے ہیں، یہ اسمیل کر رہے ہیں، یہ ٹچ کر رہے ہیں، یہ ہماری ساری آبزرویشن ہے. تو یہ ہم نے جو ایکسپیریمنٹ کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہماری آبزرویشنز ہیں. تو یہ جو آبزرویشن ہم نے لیے ہیں یہ ہمارا ڈیٹا ہے. تو قاسم نے کیا کیا؟ ٹو کلیکٹ دس ڈیٹا قاسم بلیو اکراس دی ٹاپ آف ایسٹرا، کہ اس نے ہر اسٹرا کے اوپر جو سی ہے وہ اس کے اوپر پھونک ماری. تو جو اس نے وہ دیکھا یا سنا یا جو اس نے فیل کیا وہ اس نے جو ہے کلیکٹ کر لیا، کہ وہ اپنی آبزرویشن اس نے لے لی. تو ہی نوٹس دی ساؤنڈ ایچ اسٹرا میڈ، کہ اس نے یہ دیکھا کہ ہر جو اسٹرا تھا وہ ساؤنڈ کی پروڈکشن کر رہا تھا، کہ وہاں پہ ہر اسٹرا کے اوپر جو اس نے جب پھونک ماری تو ہر اسٹرا کے اندر سے ساؤنڈ جو سی نکل آئی. تو اب یہ تھا ہمارا ڈیٹا، کہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ ہر اسٹرا کے اوپر سے ساؤنڈ جو سی ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. اب ساؤنڈ کس طرح کی پروڈیوس ہو رہی ہے یہ سارا اس نے نوٹ کر لیا. اب اسٹڈی ڈیٹا کیا ہے کہ ہم نے جو ڈیٹا لیا ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ ہمیں ڈیٹا کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ ڈیسائیڈ واٹ انفارمیشن مینس، کہ جو انفارمیشن یا جو ڈیٹا ہم نے لیا ہے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کیا شو کر رہا ہے. یہ ہمارا اسٹڈی ڈیٹا کے اندر ہے. تو قاسم لک ایٹ ہز ڈیٹا اینڈ تھاٹ اباؤٹ واٹ اٹ مینس، کہ قاسم نے بھی کیا کیا؟ اپنے ڈیٹا کو دیکھا اور اس کے بارے میں سوچا کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ قاسم نے بھی اپنے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں ایسا ہی کیا. ٹو ہیلپ اسٹڈی دی ڈیٹا ہی پٹ سم آف اٹ انٹو اے چارٹ. اب اپنی ڈیٹا کو جو ہے اسٹڈی کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اس ڈیٹا کو ایک چارٹ کے اوپر لکھ لیا، کہ وہاں پہ ایک ٹیبل بنا لیا کہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکے، یہ اس نے لکھ لیا. تو اس ایگزامپل کے طور پہ فار ایگزامپل اس نے یہ لکھ لیا کہ جو 14 سینٹی میٹر کا جو سا اسٹرا تھا اس کے اندر سے لاؤڈر ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے، کہ زیادہ جو سی ہے تیز آواز اس کے اندر سے پروڈیوس ہوئی ہے. 10 سینٹی میٹر کے اندر شارپ آواز تھی، 6 سینٹی میٹر کے اندر جو سی ہے وہ مدھم آواز تھی. یہ اس نے ایک ڈیٹا جو سا وہ چارٹ کے اوپر لکھ لیا. تو اس کے بعد کیا کہ دین ہی could quickly see what the experiment showed. اب اس کے اندر سے وہ دیکھ سکتا تھا آسانی سے اور بہت جلد کہ میرا جو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. کہ اگر وہ اس طرح چارٹ نہ بناتا تو وہ سمجھ نہیں تھا سکتا کہ میں اپنے جو ایکسپیریمنٹ فارم کیا اس سے میں کیا وہ اخذ کر سکتا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ چارٹ بنا لیا اس طرح کا، تو وہ جیسے جلدی وہ پتہ لگا سکتا تھا کہ ایکسپیریمنٹ کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ تھا میک کنکلوژنز، کہ ہم نے ڈیٹا کو ریکارڈ بھی کر لیا. اب اس کے بارے میں جو کنکلوژنز جو ہم نے آنسرز بنانے ہیں وہ اس کے اندر دیکھنے ہیں. تو کنکلوژنز کے بارے میں کیا ہے کہ ڈیسائیڈ اف آر ہائپوتھیسس از کریکٹ، کہ ہم نے ایکسپیریمنٹ پرفارم کر لیا. اب ہم نے ہائپوتھیسس جب بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ایک پاسبل آنسر ہے ہماری پرابلم کا، کہ ہم نے ایک ذہن سے ایک آنسر تو دے دیا فلوئڈ کے بارے میں، کہ جیسے ہماری فلوئڈ کے اندر جیسے ایئر ہے اس کی اماؤنٹ کو چینج کرنے سے ڈفرینٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی جو ہم نے اپنا آنسر پاسبل دیا تھا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جب ہم نے ہائپوتھیسس کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا
یا ہائپوتھیسس جو ہمارا مفروضہ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو قاسم نے کیا کیا کہ قاسم نے جو اپنی آبزرویشنز دیکھی تھی پیچھے کہ کس طریقے سے مختلف جو ہے وہ اسٹار کے اندر سے لاؤڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے، مدھم ہو رہی ہے، یہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، یہاں پہ اس نے اس کے بارے میں کنکلوژنز لکھنے ہیں. تو اس نے کیا کنکلوڈ کیا کہ چینجنگ دی اماؤنٹ آف ایئر ان سائڈ اے فلوئڈ کازز ڈفرینٹ ساؤنڈ، کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ واقعی جو میں نے پاسبل آنسر بنایا تھا وہ ٹھیک تھا کہ جو ہماری وہ فلوئڈ کے اندر جو ایئر موجود ہے اس کی اماؤنٹ کو چینج کرنے کی وجہ سے ڈفرینٹ ساؤنڈ کو پروڈیوس ہو رہی ہے، یہ ٹھیک تھا. تو اسی طریقے سے آپ بھی جو ہے اپنے جو سے مختلف پرابلمز یا سائنٹیفک جو ہمارے کویسچن ذہن میں آ رہا ہے اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی اپنی مختلف پرابلمز کا جو ہے وہ سولوشن وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو سا کہ سائنٹیفک میتھڈ ہے یہ اسی جگہ پہ یہ اینڈ ہوتا ہے. تو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلا ہمارا تھا آئیڈینٹیفائی پرابلم، کہ ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ پرابلم کیا تھی، کہ وہ واقعی پرابلم ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد میں ہم نے آبزرویشن بنانی ہے کہ مشاہدہ کرنا ہے کہ جو پرابلم ہم نے دیکھی ہے وہ کس طریقے سے وہ کویسچن جو ہم نے سوچا ہے وہ کس طریقے سے وہ فلو کر رہی ہے، وہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، اس کو ہم نے آبزرو کرنا ہے. اس کے بعد جب آبزرویشنز کر لی تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک فرضی سٹیٹمنٹ اپنے ذہن میں بنا لی، ایک مفروضہ بنا لیا کہ ایک اس کا پاسبل آنسر جو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی آنسر ہو، جو ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم نے آنسر ذہن میں لے آئے کہ یہ پاسبل آنسر ہو سکتا ہے. اب اس پاسبل جو ہم نے آنسر ذہن میں سوچ لیا، اب اس پاسبل آنسر کو ہم نے آگے سے ثابت کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں تو کوئی بھی پرابلم ہماری آتی ہے تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی بات کہہ دی کہ یہ پرسن تو اس طرح کا ہے تو یہ ہم نے اسٹیٹمنٹ بنا لی اپنے ذہن میں یا اس سے ہم نے دیکھ لی کہ یہ پرسن اس طرح کا تھا. تو ہم نے کیا کیا، ہم جب تک اس کو آگے سے خود نہیں دیکھ لیتے ہم کنکلوژن نہیں بناتے. تو اس طریقے سے ہم سائنٹیفک میتھڈ کو اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یوز کر رہے ہیں. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کا ہمیں جلد بازی کے اندر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے ایک پراپر چینل کے تھرو، ایک سسٹم کے تھرو ہم نے جو سا چلنا ہے، اور کس طریقے سے ہم کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ہمارے لائف کے اندر آتی ہے تو ہم نے اس طرح سالو کرنے ہے کہ ہم نے اپنا پرابلم کو ہم نے ایک فرضی سٹیٹمنٹ تو بنا لی، اب ہم اس پہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو جو ہے آگے سے مختلف سٹیپس سے گزرتے ہوئے ہم نے کنکلوژنز بنانے ہیں. تو یہ ٹاپک تھا ہمارا یہیں تک، انشاءاللہ ہم آگے سے فردر لیکچرز میں دیکھیں گے.